بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہسٹورک ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ترکی اور ازبکستان کے اشتراک سے ایک نئی سیریز مہندرمان جلال الدین شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ بھی ارطغرل غازی، کورلوش عثمان، یونس ایمرے کے پروڈیوسر محمد بوزداغ کی پروڈکشن ہے۔ یہ ایک ہائی بجٹ سیریز ہے، اس پر کافی محنت کی گئی ہے۔ یہ سیریز 14 فروری سے ازبکستان میں آن ایئر ہونے جا رہی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ہی پاکستانی ناظرین کو بھی دیکھنے کو میسر ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں جلال الدین خوارزم شاہ کے تعارف کی جانب۔ وہ 1199 عیسوی میں ازبکستان کے علاقے گرگنج میں پیدا ہوئے۔ ترک خوارزم سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ علاء الدین محمد دوم کے بڑے بیٹے تھے۔ جب جلال الدین کے والد کو چنگیز خان کے لشکر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ خوارزم کی جانب آ رہا ہے، تو جلال الدین نے اپنے والد کو منگولوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا مشورہ دیا، لیکن اس کے والد نے اس مشورے کو بالائے طاق نہ رکھتے ہوئے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنی سلطنت کی طاقت پر انحصار کیا۔ دوسری جانب منگول یکے بعد دیگرے شہر فتح کرتے چلے آئے۔ منگولوں نے 1220 کے اوائل میں بخارا کو فتح کیا اور اس کے بعد سمرقند بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ جلال الدین کے والد نے جب حالات کی نزاکت کو دیکھا تو منگولوں کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا اور وہ اپنے بیٹوں اور چند سپاہیوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ خوارزمی فوج جو کہ ایک بڑی تعداد میں تھی، لیکن نظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے سے کم تر فوج کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ آخرکار کچھ عرصہ بعد جلال الدین کے والد بیمار ہو گئے اور اپنے بیٹے آق شاہ جلال الدین اور ازلغ خان کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں نے اپنے بیٹے جلال الدین کو اپنا وارث مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ ہی اپنی فوج کو دوبارہ سے منظم کر سکتا ہے اور ان کے منگولوں کے خلاف مزاحمت کر سکتا ہے۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا اور اس نے اپنی تلوار جلال الدین کے حوالے کر دی۔ چند روز علالت کے بعد جلال الدین کا والد وفات پا گیا اور جلال الدین خوارزم شاہ بن گیا۔ والد کی شکست کے بعد جلال الدین نے اپنی فوج کو دوبارہ متحد کیا، جنگ پروان میں منگول فوج کو ناکوں چنے چبوائے اور اس کے علاوہ کابل کے شمال میں بھی منگولوں کو شکست دی۔ منگول تسلط کی وجہ سے اور منگولوں کی کثیر فوج کے افغان اتحادیوں کے ساتھ اتحاد دیکھ کر جلال الدین خوارزم کو انڈیا جلا وطن ہونا پڑا، لیکن دریائے سندھ کے مقام پر منگولوں نے اس کو اس کی فوج سمیت گرفتار کر لیا اور اکثریت کو قتل کر دیا، لیکن جلال الدین وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے انڈیا جا کر سلطان التمش سے پناہ کی درخواست کی، لیکن اس نے عباسی خلیفہ سے اپنے اچھے تعلقات کی بنا پر جلال الدین کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب اس کی فوج نے منگولوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی، لیکن منگولوں کی بڑی فوج ہونے کی بنا پر انہوں نے ہرات، غزنی اور مروی شہر کو تباہ کر دیا اور تباہی کی مزید داستانیں رقم کر دیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد تک جلال الدین روپوش رہا اور اپنی سلطنت کی دوبارہ بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں اور اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کر کے فارس میں داخل ہوا اور اپنی سلطنت کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا۔ 1224 عیسوی میں اسے کرمان میں قارا ہتائی کے حاکم براق حادب سے اپنے بھائی غیاث الدین پیر شاہ کی اطلاع ملی، جو ایران کے علاقوں اصفہان اور ہمدان میں کافی مضبوط ہو چکا تھا اور کئی علاقے فتح کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر سلطان جلال الدین نے منگولوں کے خلاف دوبارہ مزاحمت کی اور چند کامیابیاں سمیٹیں، لیکن 1226 میں کرمان کے گورنر نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور سلطان کا اپنا بھائی بھی اس کے خلاف ہو گیا اور دونوں کے درمیان کرمان کے قریب جنگ ہوئی، جس میں سلطان خوارزم شاہ کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد سلطان خوارزم شاہ نے دوبارہ پاؤں جمانے کی کوشش کی اور سب سے پہلے احلات میں سلجوقوں کے خلاف کامیابی سمیٹی۔ اس کے بعد منگولوں کے خلاف ایک بڑی جنگ میں کامیابی سمیٹ کر اصفہان تک جانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے منگولوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی، لیکن اپنی فوج میں نااتفاقیوں کے باعث وہ ہاتھ کامیابیاں حاصل نہ کر سکا اور اپنی سلطنت کے آخر میں وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ جب منگولوں کو اس بات کی خبر پہنچی تو منگول کمانڈر ازدوئی خان نے ایک نئی فوج تیار کی جو 30,000 کی تعداد پر مشتمل تھی اور چورما خان کی قیادت میں اسے خوارزم سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔
اس نے اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ 1231 میں آذربائیجان سے ہوتے ہوئے خراسان میں تباہی مچائی اور ایران کے شمال پر ایک بہت بڑی جنگ میں آسانی سے سلطان خوارزم شاہ کو شکست دے دی۔ سلطان جلال الدین وہاں سے بھی بھاگا اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لی، جہاں ایک گمنام کرد جو کہ سلجوقیوں کی جانب سے بھیجا گیا تھا، اس نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو قتل کر دیا۔ تو یہ تھی سلطان خوارزم شاہ کی داستان۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔